اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ جو اسٹرکچر ہے نا، ایک ہے ہمارا وجود اور ایک ہے ہماری روح. جسم اور روح کے سنگم سے انسان کی زندگی ہے. جسم بیکار ہے اگر اس کے اندر روح نہیں، کسی کام کا نہیں، چاہے لہیم شہیم کیوں نہ ہو. لیکن اگر جسم سے روح نکل گئی تو اس کا وجود کسی کام کا نہیں. ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے جس طرف ہلا وہ ہلتا ہے، جس طرف بٹھا وہ بیٹھ جاتا ہے. روح نکل گئی تو آپ دیکھتے ہیں مردے کو آدمی نہلاتا ہے اور مردہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کفن بھی نہیں پہن سکتا. تو پتہ چلا روح ایک چیز ہے اور روح ہمارے جسم کے اندر ہے. دونوں کی الگ الگ غذائیں ہیں. جسم کی غذا الگ ہے، روح کی غذا الگ ہے. اگر آپ کے جسم کو غذا نہ پہنچے تو آپ مرنے کے قریب پہنچ جائیں گے، اور روح کو اگر غذا نہ پہنچے تو روح بھی مرنے کے قریب پہنچ جائے گی. اصل میں جسم سب کچھ نہیں ہے، روح سب کچھ ہے. ہم نے جسم کو سب کچھ سمجھ لیا، حقیقت میں روح سب کچھ ہے. جسم کی خوراک الگ. جسم بیمار ہو تو پتہ چل جاتا ہے، اور روح بھی بیمار ہو تو پتہ چل جاتا ہے. جسم بیمار ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا. جسم بیمار ہو تو تفریح اچھی نہیں لگتی. جسم بیمار ہو تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگنے لگتی ہے. جسم بیمار ہو تو چند قدم چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. جسم بیمار ہو تو لذیذ چیزیں بھی ڈائجسٹ کرنے کے اندر تکلیف ہوتی ہے. تو جسم بیمار ہے، اس کا پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ منہ کڑوا ہو، کھانا اچھا نہ لگے تو پتہ چلتا ہے کہ بخار ہے. ہاتھ نہ اٹھ رہا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ میں کوئی تکلیف ہے. نظر نہ آتا ہو تو سمجھ میں پتہ چلتا ہے، آ جاتا ہے کہ آنکھ میں کوئی تکلیف ہے. کان سے کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کچھ تکلیف ہے ہمارے کانوں کے اندر. یہ جسم کی بیماریاں ہیں جو سمجھ میں آ جاتی ہیں. اب اس کا اپنا ایک علاج ہے، جسم کا علاج ہے. آنکھ کے اندر تکلیف ہے، آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلے گئے. بخار ہے، کسی فزیشین کے پاس چلے گئے. کان کی تکلیف ہے، کسی ENT کے پاس چلے گئے. ہر ایک کا اپنا اپنا علاج ہے. اور جب آپ نے علاج کرا لیا تو کھانا بھی اچھا لگتا ہے، صحت بھی اچھی لگتی ہے، طبیعت بھی اچھی لگتی ہے. لیکن کبھی ہم نے روح کے بارے میں سوچا؟ اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کی روح بیمار ہے. کیسے پتہ چلے کہ روح بیمار ہے؟ جب دین کی باتیں اچھی نہ لگیں تو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے. جب نماز پڑھنے کو دل نہ چاہے تو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے. جب سنت نبوی پر عمل کرنا بوجھ بن جائے تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے. جب قرآن کی آیتیں سننے کے بعد یہ لگے کہ جلد بند ہو تو سمجھ لینا روح بیمار ہے. تو یہ روح کی بیماری ہے، اور ہم روحانی اعتبار سے بیمار ہوتے جا رہے ہیں. یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے کہ پہلے ایسا تھا کہ طبیعت بے قرار ہوتی تھی تو نماز پڑھتے تھے، اب نماز پڑھتے ہیں تو طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے کہ مولانا جلدی سے ختم کریں تو بھاگیں ہم. پہلے مسجد کی سچویشن ایسی تھی کہ آدمی بے چین ہوتا تھا، جلدی چلا جاتا تھا اور جا کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کر تسبیح پڑھ لیتا تھا، طبیعت کو قرار مل جاتا تھا. اب سچویشن بدل گئی کہ اب مسجد میں جماعت کے وقت جمعہ کو پہنچتا ہے اور اس سے پہلے کہ امام صاحب دعا کریں فوراً سلام کے بعد اٹھ کے بھاگ جاتا ہے. قرار کی جگہ پر بے قراری اگر ہونے لگ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ روح موت کے دروازے تک پہنچ چکی ہے. اس وقت ہمارے جتنے پروفیشنل یا کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں
سب سے زیادہ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا لیکن میکزیمم کی روح بیمار ہو چکی ہے. ان کی زندگی میں آپ دیکھیں، میں ایک پبلک فگر ہوں، مذہبی رہنما کی حیثیت سے دنیا مجھے سمجھتی ہے، ہر طبقے کے لوگ میرے پاس آتے ہیں. میں نے ابھی چند دنوں پہلے میرے دوستوں سے کہا تھا کہ معاشرے کے اندر دو طبقے اس وقت بہت مظلوم ہیں، ایک بہت مالدار طبقہ اور ایک بچیاں. یہ دونوں مظلوم ہیں، سب سے زیادہ ان کو ضرورت ہے اس وقت. مالدار طبقے کو دیکھ کر انسان تصور کرتا ہے اس کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہے، سب کچھ تو اس کے پاس ہے. لیکن ذرا اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کیجئے اور تھوڑا سا دل کو ٹٹولنے کی کوشش کیجئے تو آپ محسوس کریں گے کہ سب سے زیادہ پریشان، مضطرب، بے قرار اگر زندگی دیکھنی ہو تو ان حضرات کی زندگی. اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا. ریزن کیا ہے؟ صبح اٹھے 2 کا 4، 4 کا 40، 40 کا 400، 400 کا 4 لاکھ کیسے کرنا، یہ ایک فکر مائنڈ پر رہتی ہے. اسٹیٹس کیسے مینٹین کرنا، یہ فکر رہتی ہے. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کیسے کرنا، یہ فکر رہتی ہے. آئی ٹی والوں کو کیسے سنبھالنا، اس کو کیسے سنبھالنا، اس کو کیسے سنبھالنا، اس کو کیسے سنبھالنا، یہ بس اسی فکر کے اندر بیچارہ صبح سے لے کے رات کو آتا ہے. تو جب تک نیند کی ٹیبلٹ نہ لے اسے سکون کی نیند نہیں آتی. جس انسان کو سب سے زیادہ ہم خوشحال دیکھ رہے ہیں نہیں ہے وہ خوشحال. لیکن اگر ہم فٹ پاتھ پہ زندگی گزارنے والے کو دیکھتے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ کوئی فٹ پاتھ پہ رہنے والا مزدور جو ہے روزانہ رات کو نیند کی ٹیبلٹ لے کر کے سوتا ہو. وہ تو ایک کاغذ بچھاتا ہے، اسٹریٹ لائٹ کے نیچے لیٹتا ہے، نہ ہارن کی فکر ہوتی ہے نہ کسی چیز کی فکر، اور ایسے مزے سے سوتا ہے کہ نیند کی گولی بھی نرم گدے پر جیسا سکون نہیں دے سکتی، اسے وہاں پر سکون کی نیند آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی روح بیمار نہیں ہے، اس کی روح بیمار نہیں. اور جیسے جیسے یہ سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آدمی اتنا اپنے آپ کو موبائل اور انٹرنیٹ کے حوالے کر چکا ہے کہ اب اس کی زندگی بھی، اپنی زندگی، اس کے وجود پر اس کا کنٹرول بھی ختم ہو چکا. یہ میسج ابھی آیا ہوگا، آپ دیکھتے ہوں گے. میں تو بہت ساروں کو دیکھتا ہوں کہ ادھر سلام پھیرے فوراً موبائل، اتنی دیر بھی. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک فلائٹ کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ استعمال کرنے کا موقع نہیں ملتا، ورنہ تو پتہ نہیں وہ جو 1.5-2 گھنٹے کا وقت ہے نا وہ بھی انسان کا ختم ہو جائے. اور میں نے بہت ساروں کو اچھی نیند فلائٹ میں لیتے ہوئے دیکھا کہ اتنی دیر کم سے کم موبائل سے وہ بچے ہوئے رہتے ہیں، ورنہ زندگی بیزی ہو گئی، ہائی جیک ہو گئے. ہمارا وجود ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہ گیا. خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا ہمیں کرنا کیا ہے. ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہمارے پاس دنیا بہت زیادہ آ جائے تو ہم پرمسرت زندگی گزاریں گے. نیور. دنیا کی ساری چیزوں کے ملنے کے بعد بھی انسان پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کی روح کو اس کی غذا نہ پہنچائی جائے اسے سکون نہیں مل سکتا. روح کی غذا شاید آپ یہ سمجھتے ہوں کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، تلاوت یہی ڈیفینیٹ یہ ہیں، لیکن کچھ اور بھی روح کی غذائیں ہیں. ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا، بات سمجھ میں آئے گی. آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، بہت اچھی ہوٹل کا کھانا ہے. آپ کے پاس وہ کھانا روز ہوٹل میں کھانے جانے کی آپ طاقت بھی رکھتے ہیں، آپ کو بھوک بھی لگی ہے اور بہترین کھانا آپ کے دسترخوان پر ہے. اچانک ایک بہت لاغر، ناتواں، بھوک کا پریشان حال بندہ آپ کے سامنے آ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دو.
آپ شش و پنج کے اندر ہے، میں دے دوں یا کھا لوں، دے دوں یا کھا لوں. آپ کے ضمیر نے آپ کو آواز دی دے دو. آپ نے سارا وہ اچھا کھانا اٹھایا، لو کھا لو، یا تم ادھر آؤ بیٹھ جاؤ پیٹ بھر کر کے کھا لو. آپ نے ادھر کاؤنٹر پر بتا دیا یا ویٹر کو بتا دیا جتنا اس کو چاہیے کھانا کھلا دو. آپ پانی پیے، پیمنٹ آپ نے کر دیا اور اس کے بعد آپ چلے گئے. آپ نے سوچا کہ میں کل کھا لوں گا. آج آپ گھر جائیں گے نا تو آپ کو سکون کی نیند آئے گی، اس لیے کہ اس وقت سکون کی نیند کے لیے آپ کو ٹیبلٹ کی اس لیے ضرورت نہیں پڑے گی کہ جس بھوکے کو آپ نے کھانا کھلایا نا وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ کے اطمینان کے لیے دعا کر رہا ہے. اور آپ نے انسانیت کا مظاہرہ کر کے اپنے دل کو سکون کی دولت اور اس کی غذا اس کو عطا کر دی، اس لیے کہ روح کو سکون انسانیت کے اظہار کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک انسان بنائے. کتنے سال تک؟ 40 سال تک انسان بنائے. مسلمان تو 23 سال میں بنائے حضور نے، لیکن انسان بنانے میں حضور نے 40 سال لگائے. 63 ایئرس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج میں 40 ایئرس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسان بنایا. کیسے غریبوں کی مدد کی جائے، کیسے بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، کیسے پریشان حالوں کا مال اٹھایا جائے، کیسے مزدوروں کو جو ہے مزدوری دی جائے، کیسے غلاموں کو آزاد کرایا جائے. یہ ساری چیزیں انسانیت کا سبق، انسانوں کو انسان بنانے میں حضور نے 40 سال لگا دیے. اور کیسا انسان بنایا؟ جو باپ اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، ان کی زندگی کے اندر ایک تڑپ پیدا کر دی کہ پہلے ایسا تھا بچی پیدا ہوتی تو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، اور حضور نے ایسا انسان بنا دیا تھا کہ پھر بچی کو دفن کرنے کی یاد آ جاتی تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے. یہ درد حضور نے پیدا کیا، یہ انسانیت. تو روح کو اس کی غذا پہنچاؤ. انسانیت کا سبق ہم لوگوں کو سکھائیں.